اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام ہند بنت ابی امیہ تھا۔ وہ مکہ کے معزز قریش خاندان کے قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کا نام عاتکہ بنت عامر کنانیہ تھا، جن کا تعلق قبیلہ بنو کنانہ سے تھا اور وہ عرب کی ایک معزز خاتون تھیں۔ ام سلمہ بچپن میں ہی ذہین، نرم دل اور پرہیزگار تھیں۔ ان کی شرافت اور اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بہت تعریف کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی ابو سلمہ سے ہوئی، جو ان کے کزن بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے، اور وہ ایک نیک آدمی تھے۔ اس شادی سے ان کے 4 بچے بھی ہوئے، جن میں سب سے مشہور عبداللہ بن ابو سلمہ تھے۔ دونوں میاں بیوی السابقون الاولون میں سے تھے۔ اسلام لانے کے بعد دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو زیادہ تنگ کرنا شروع کیا اور مسلمان ان کے ظلم و ستم سے زیادہ تنگ آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دوسری بار حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے مقابلے میں اور بھی زیادہ مشکلات اپنے دامن میں لیے ہوئی تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے ہی چکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام کرنے کا پہلے ہی تہیہ کیے ہوئے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوئی اور اللہ نے ان کے سفر کو بہت زیادہ آسان کیا اور وہ بآسانی حبشہ کو پہنچ گئے۔ اس ہجرت میں 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ حضرت ام سلمہ اور ان کے خاوند بھی شامل تھے۔ حبشہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد وہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ام سلمہ وہ پہلی عورت تھیں جو مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئی تھی۔ غزوہ بدر میں ابو سلمہ نے شرکت کی اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد پیش آئی، جس میں ابو سلمہ نے پھر سے شرکت کی اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے کئی مشرکین اور کفار کو واصل جہنم کیا۔ اس غزوہ میں ابو سلمہ زخمی ہو گئے۔ ایک تیر ان کے بازو میں لگا جو کہ زہر آلود تھا۔ 1 ماہ زیر علاج رہے اور اس کے بعد ان کا زخم مندمل ہو گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مہم پر روانہ کیا اور اس مہم سے وہ کامیاب واپس لوٹے، تو پرانا زخم پھر سے تازہ ہو گیا اور ایک عرصہ بیمار رہ کر اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے وقت حضرت ام سلمہ حاملہ تھیں۔ وضع حمل کے بعد جب عدت گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بات بتائی اور میں بہت خوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھے اور پھر کہے کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر عطا کر اور مجھے اس کی بجائے بہترین بدلہ دے، اللہ اس سے یقیناً یہی سلوک فرمائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ یاد کر لیے۔ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہی پڑھا اور یہ دعا مانگتی رہی۔ پھر میں نے دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر شخص بھلا مجھے کہاں ملے گا۔ جب میری عدت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے نکاح کا پیغام دیتے ہوئے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بھیجا، تو میں نے کہا میری ایک بیٹی ہے اور میں بہت غیرت کرنے والی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی بیٹی کے بارے میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کو یعنی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے نیاز کر دے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ بے جا غیرت کو اس سے ہٹا دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ہاں کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بدلے میں ان سے بہتر شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور تمام مشکلات صبر اور قربانی کے ساتھ برداشت کی۔ انہوں نے کئی مواقع پر مسلمانوں کو سہولت دی اور جنگوں میں اخلاق اور حکمت کے ساتھ رہنمائی فراہم کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بچوں اور یتیموں کے ساتھ رحم دل اور شفقت بھرا رویہ رکھتی تھیں۔ حضرت ام سلمہ کو کبھی کبھار صحابہ اور دیگر خواتین سے مسائل میں مشورے کے لیے طلب کیا جاتا۔ ان کی حکمت اور فہم کی وجہ سے لوگ ان کی نصیحت لیتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک طویل باعزت اور مثالی زندگی گزاری۔ ازواج المطہرات میں سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے وصال فرمایا۔ ایک انصاری کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں، دیکھا کہ ام سلمہ رو رہی ہیں۔ پوچھنے پر بتایا کہ ابھی ابھی میں نے خواب میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس گرد آلود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ میں عرض گزار ہوئی کہ اے رسول اللہ، کیا واقعہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہاں حاضر تھا جہاں حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ شہادت حسین علیہ السلام پر ام المومنین حضرت ام سلمہ حیات تھیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کی مٹی دی جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت سرخ ہو گئی۔ اس سے انہوں نے جانا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ واللہ عالم۔ وصال کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 84 سال تھی۔ حضرت ام سلمہ قرآن کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز و لہجے میں کرتی تھیں۔ وہ زہد و تقوی اور اپنے اعلیٰ اور بلند اخلاق کی وجہ سے بہت مشہور تھیں۔ ان سے تقریباً 378 احادیث مروی ہیں۔ ہمیں جو لیسن ملتے ہیں حضرت ام سلمہ کی سیرت سے وہ یہ ہیں، خاص طور پر عورتوں کے لیے بہت سارے اسباق ہیں ان کی سیرت سے، کہ حضرت ام سلمہ نے شوہر حضرت ابو سلمہ کی وفات، اولاد کی ذمہ داری اور ہجرت کی جدائی جیسے سخت مراحل دیکھے مگر شکایت کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ یعنی کہ آزمائش آئے تو بے شک دل ٹوٹے، زبان سے کچھ نہیں کہنا چاہیے، صبر اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ مصیبت کے وقت درست دعا کرنا، جیسے کہ حضرت ام سلمہ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری مصیبت پر مجھے اجر دے اور اس سے بہتر عطا فرما، تو ان کی دعا اللہ نے قبول کی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کروا دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ کے مشورے سے ایک بڑا فتنہ ٹل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے قبول کی۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ عورت کی سمجھ، عقل اور مشورہ انتہائی قیمتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ بڑی عالمہ تھیں اور بہت سی احادیث کی راویہ ہیں۔ خاص طور پر عورتوں سے متعلق مسائل میں سبق یہ ہمیں ملتا ہے کہ عورت کا علم معاشرے کی اصلاح کرتا ہے، اور ان کی زندگی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ بیوہ ہونا کمزوری نہیں، اگر ایمان مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ نئی راہیں کھول دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ازواج مطہرات کے درمیان فطری جذبات ہوتے تھے، مگر حضرت ام سلمہ کا انداز ہمیشہ متوازن اور باوقار رہا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔